گی جب تک دنیا ہے. اکثر ہمارے درمیان افراد شکایت کرتے ہیں تنگ دستی کی. ہم وہیں پہ اہل بیت ہیں تو ہمارے لیے اتنی مشکلیں کیوں ہیں, اتنی پریشانیاں کیوں ہیں, اتنی مصیبت کیوں ہے؟ ہم وہیں پہ اہل بیت ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم غریب کیوں ہیں؟ میں بہت دور کی بات نہیں کروں گا کہ آپ سوچیں کہ کس کتاب سے پڑھ دیا. آپ کے گھر میں وہ کتاب موجود ہے, نام ہے نہج البلاغہ. 3 حصے ہیں اس کے, خطبات, خطوط اور حکمتیں, کلمات قصار. یہ 3 بخش 3 حصے ہیں اس کے. میں خطبات پڑھنے کی زحمت آپ کو نہیں دوں گا, خطوط پڑھنے کی بھی زحمت نہیں دے رہا ہوں. آپ کے امام کا کلام ہے, آپ جب فرصت چاہے آپ کو ملے آپ پڑھیں. کلمات قصار میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خود, ظاہر نہج البلاغہ ہے, ترجمہ ہو چکا ہے, ہر گھر میں موجود ہے. ہر امام کا چاہنے والا جو بھی یہ ہے کہ ہاں شیعہ ہے, وہ جانتا ہے کہ نہج البلاغہ کیسی کتاب ہے, چاہے اسے پڑھنا آتی ہو یا نہ آتی ہو. قرآن اور نہج البلاغہ کے بارے میں وہ ضرور جانتا ہے. اس میں امام علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں لہذا ہمارے لیے مشکلیں کیوں. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے, پریشانیاں تو آئیں گی ہی. 2 جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک, امام کے پاس, ابھی اس نہج البلاغہ کے قریب میں آ رہا ہوں, امام کے پاس آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا آج سے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میرے دل میں اگر کسی کی محبت ہوگی تو وہ صرف آپ کی محبت اور کسی کی نہیں. 2 طرح کی محبت ہے, حب الدنیا اور حب اہل بیت. حب الدنیا کے لیے امام فرماتے ہیں حب الدنیا راس و کل خطیہ, تمام برائیوں کی جڑ محبت دنیا ہے. مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اگر دل سے محبت دنیا نکال دی جائے تو تمام کی تمام برائیاں ایسے ہی ختم ہو جائیں گی. دوسری ہے محبت اہل بیت. محبت اہل بیت کیا ہے؟ کہا نور. اور جہاں پہ نور, اور نور کا تعلق اچھائی سے ہے, برائی میں نور نہیں پایا جاتا. اب اگر نور کہہ دیا یعنی اچھائیاں ہی اچھائیاں. آنے والا آگے کہتا ہے مولا آج سے میں نے عہد کیا ہے میرے دل میں صرف اور صرف آپ کی محبت ہوگی. امام نے کہا اگر واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو تو آج کے بعد مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا کیوں؟ کہ یہ ہمارے ہی چاہنے والوں کا امتحان لینے کے لیے بنائی گئی ہے. ایک جواب. دوسرا, خود نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اسے تنگ دستی کا لباس پہننے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں, من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا. اسے لباس فقر, لباس تنگ دستی پہننے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. لیکن جناب کمیل جب آتے ہیں امام کے پاس اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں, امام نے 2 تعلیم کی. اگر کوئی پوچھے گا مولا آپ دنیاوی کوئی چیز دے سکتے تھے, کہا کوئی اور ہوتا تو ضرور دے دیتا. مجھے اپنے چاہنے والے کی محبت پہ اعتماد ہے کہ میں جسے یہ 2 تعلیم کر رہا ہوں یہ اپنے تک ہی نہیں پہنچائے گا, رکھے گا, بلکہ اس کے جیسے جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جب بھی گرفتاری میں مبتلا ہوں گے تب تک وہ اس دعا کی تلاوت کریں گے اور ان کی مشکل کشائی ہو جایا کرے گی. دعا میں کیا ہے؟ جو مشکلات تھی جناب کمیل کی, اس دعا کا, ان مشکلات کا تذکرہ ہے اس دعا میں. دعا پڑھیں شروع سے ترجمے کے ساتھ. خدا کی رحمانیت کا تذکرہ, اور بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے, اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ پروردگارا میں ہوں کیسا اور تو کون ہے. یا یوں کہو کہ وہ بتا رہے بندہ, اگر دعا کمیل کا ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگارا میری حیثیت تو جانتا ہے, تیری شان کون نہیں جانتا. ہماری حیثیت ہی ہے, شان تو ہے نہیں, شان کے شایان شان تو وہی ہے. وہ چند فکرے جس کی تلاوت ہوئی, جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی کا فلسفہ امام نے بیان کر دیا ہے. پہلا فکرہ یا سری الرضا, کیا ترجمہ ہوگا؟ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ ایسے تو بہت وسیع والی زبان ہے کیونکہ ایک زبان سے تو بنی نہیں ہے, لیکن عربی زبان خود بہت وسیع و بلیغ ہے, اس کے اوپر اہل بیت کا کلام, کسی کی مجال ہے جو ترجمہ کر سکے, وہ بھی امام کا جملہ ہے. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے. یا سید رضا اردو میں ترجمہ ہوگا اے وہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے.
زبان کی مجبوری کے لحاظ سے یہ ترجمہ ہوگا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں جو یہ بتا سکے میرے مولا آپ نے تو کہا یا سریع الرضا، اے وہ کہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس یہ پیمانہ موجود ہے کہ جو ماپ سکے کہ پروردگار کتنی جلد راضی ہو جاتا ہے؟ کہا یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ یہ نارضایت سے رضایت کا سفر کتنے لمحوں کا ہے، کتنے منٹوں میں پروردگار راضی ہو سکتا ہے، کتنے سیکنڈز لگ سکتے ہیں، کتنی ساعتیں درکار ہیں، کسی کو پتا ہے؟ کہ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہو سکتا ہے، مگر امام نے کہا ہے بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ چلے ذرا تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا منظر ہمیں نظر آیا؟ ہمیں پتا تو چلے، امام کہہ رہے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی میرے بزرگ ہیں اطہر مناظر صاحب، انہوں نے کہا جتنا مولانا سے قریب رہیں گے اتنا اچھا رہے گا۔ میں ذرا سا بدلنا چاہتا ہوں، جتنا مولا سے قریب رہیں گے اتنا اچھا رہے گا۔ مولانا سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال مولا سے قریب ہونا ہے۔ آگے بیٹھنے کے لیے میں ایک بات جملہ مدرسہ کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں، ایک بار صلوات پڑھ کر سہمت ہوں۔ جملہ مدرسہ کے طور پہ آغا حکیم انتہائی معتبر شخصیت ہے، ہمارے بزرگ بخوبی واقف ہے، کتنے مقلدین ہوں گے ان کے۔ آغا حکیم اپنے شاگردوں سے کہتے تھے مجلس میں جب بھی جاؤ تو آگے بیٹھنے کی کوشش کرو، جب بھی جاؤ آگے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ کہا آغا کیوں؟ کہا اس لیے تمہیں آغا حکیم نے پوچھا تمہیں یقین ہے کہ مجلس میں اہل بیت آتے ہیں؟ کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، جو نہیں مانے اس کا وہیں پہ اہل بیت سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، بے شک آتے ہیں، جہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے وہ آتے ہیں۔ کچھ ہی جگہ ہے جہاں اہل بیت نے وعدہ کیا ہے آنے کا، جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہاں اہل بیت آتے ہیں، جہاں صف عزا بچھائی جاتی ہے وہاں اہل بیت آتے ہیں۔ جب کسی مومن کا جنازہ اٹھتا ہے، کسی مومن کا جنازہ اٹھے، امام زمانہ علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور آئیں۔ آخری امام کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والے کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ کسی مومن کی روح نکلنے لگتی ہے اہل بیت آتے۔ کچھ جگہ ہیں جہاں پہ وعدہ ہے ان کا۔ آغا حکیم کہتے تھے مجلس میں جاؤ جہاں صف عزا بچھائی جائے تو آگے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجلس میں اہل بیت آتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کے کربلا کے بعد جو صف عزا بچھائی گئی تھی، امام ٹھہر گئے تھے دروازے پہ، کیا کہا تھا؟ میں نے دیکھا کہ جو سب سے آگے مجھے چند انوار نظر آئے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے یعنی اہل بیت آتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو مطلب جو آگے بیٹھے ہیں ان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کے نور سے متمسک ہو کے بیٹھے ہیں۔ آگے حکیم کہتے تھے جتنا آگے بیٹھو گے اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہوتے جاؤ گے، اور جتنا ان کے نور سے قریب ہوتے جاؤ گے ویسے ویسے تمہاری زندگی میں ان کی سیرت، ان کا نور کا اثر۔ یہ فلسفہ ہے آگے بیٹھنے کا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہے بیٹھے، میں آپ کی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ ایک بار صلوات پڑھ دیں۔ یہ فقرہ ہے امام کا، یا سریع الرضا ہے وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ کتنا جلدی کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ فاصلہ کتنی دیر میں گناہ سے لے کے مغفرت تک کا سفر اگر انسان توبہ کرنے پہ آئے تو کتنی جلدی سفر طے کر سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے جس سے ہم تھوڑا سا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنی جلدی راضی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تو اہل بیت ہی جانتے ہیں۔ بس امام نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو یہ مت سوچنا کہ تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا بھی تمہاری بات سننے سے انکار کر دے تو جو تمہارا خالق ہے وہ تمہیں ضرور سنے گا۔ یہ امام ہمیں درس دے رہے ہیں۔ یا سریع الرضا، کوئی بتا سکتا ہے کتنا جلدی راضی ہوگا پروردگار؟ ایک واقعہ نظر آیا، قوم ہے قوم بنی اسرائیل، نبی کا نام ہے جناب موسیٰ۔ آتے ہیں جناب موسیٰ کے پاس کچھ لوگ، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ واقعہ سنا ہوا ہوگا، نتیجے کا ذمہ دار میں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ یا سریع الرضا، کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنی جلدی راضی ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بس یہ کوشش ہے میری۔ اللہ کے نبی ہم قحط میں قحط کے شکار ہو گئے ہیں، قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ ہم قحط سے
دور ہو جائے، کہے ہم سے دور ہو جائے۔ جناب موسیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے مقرب ترین بندے، حجت خدا جناب موسیٰ، دعا رد نہیں ہو سکتی۔ امت کے لوگ آئے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جناب موسیٰ نے دست سوال بلند کیا، دست دعا بلند کیا۔ تھوڑی دیر بعد فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہتا آپ کی دعا نہیں قبول کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ جو آنے والے جتنے افراد ہیں ان میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ ایسی بات ہے، جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے دعا کی، فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے، لہذا جو بھی ایسا ہے وہ خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، وہ یہ بس میں چھوڑ کے چلا جائے۔ اب آپ بتائیں، اتنے چند افراد ہیں، یہ اسے مجمع ہی کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے مختصر سے مجمع میں اگر کسی کو کے لیے یہ کہا جائے کہ فلاں ایسا گناہگار فلاں شخص ہے جس کی یہ صفات پائی جاتی ہے، جو ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، کیا وہ اتنے لوگوں کے درمیان جا سکتا ہے؟ ہر انسان کو اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے، جسے سماج میں کسی عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اسے بھی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ کوئی نہیں اٹھ کے جائے گا، وہاں کیسے چلے جاتے؟ دوبارہ پھر دستے بلند دعا بلند کیا، پھر دعا رد ہو گئی۔ کہ جو بھی ہے چلا جائے تاکہ ان افراد کے اوپر سے قحط کا عذاب ہٹا دیا جائے۔ وہ جو شخص تھا وہ اپنے آپ میں نادم اور پشیمان ہوا، بس پشیمان ہوا تھا، کیونکہ گڑگڑا کے کہہ بھی تو نہیں سکتا کہ پروردگار میں ہی ہوں، سب کو پتا چل جائے گا۔ صرف من ہی من میں، تصور شرط ہے، من ہی من میں پشیمان ہوا، پروردگار میں گناہگار ہوں، میری وجہ سے یہ گرفتار ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے پھر دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ کوئی نکل کے نہیں گیا، دعا قبول ہو گئی، لیکن نکل کے مجمع سے کوئی نہیں گیا۔ پروردگار اب دعا کیوں قبول ہو گئی؟ کہ وہ میرا بندہ اپنے آپ میں پشیمان ہو گیا۔ یہاں پہ اب واپس آئیے، پھر دعا کمائل پڑھتے ہیں، یا سریع رضا، اے وہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ کسی کو پتا ہے کہ یہ واقعہ کتنی دیر میں ہوا ہوگا، کتنے گھنٹے اس میں لگائے ہوں گے، کتنی ساتیں اسے درکار رہی ہوں گی، کہ یہ تو نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ اگر پروردگار کو راضی کرنا ہو تو ایک قطرہ ندامت بھی پیشانی پہ نمودار ہو جائے، اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے لیے یہ کوششیں کرو، یہ کام انجام دو، کہا نہیں تم پشیمان ہو گئے، میں تم سے راضی ہوں۔ اب آتے ہیں جناب موسیٰ، پروردگارہ پہلے بھی دعا کی تھی، بعد میں بھی دعا کی، پہلے بھی نکل کے کوئی نہیں گیا، بعد میں بھی کوئی نہیں گیا، لیکن پہلے دعا رد ہو گئی، بعد میں قبول ہو گئی۔ پروردگارہ کیوں؟ کہ میرے بندے نے وہیں پہ پشیمانی کا اظہار کیا، اور میری خیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بندہ میرے سامنے شرمندہ ہو اور اس کی مغفرت نہ کروں میں۔ پروردگارہ تھا کون؟ کہ موسیٰ پہلی ہی بار میں جب فرشتوں کو بھیجا تھا بتا سکتا تھا فلاں نام ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، نکال کے پھینک دو، نکال کے باہر کر دو، پہلے ہی بتا سکتا تھا۔ علام الغیوب ہے پروردگار، غیب کا علم رکھتا ہے، اور جیسا رکھتا ہے ویسا کسی کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ اگر پہلے بتانا ہوتا، جب فرشتوں کو اطلاع دی تھی میں نے کہ جا کے کہہ دو ایسا بندہ موجود ہے، نام بھی بتا دیتا، پتا بھی بتا دیتا۔ جب وہ گناہگار تھا تب نہیں بتایا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا مقرب ترین بندہ بن چکا ہے، اب کیسے بتا سکتا ہوں؟ صلوات بر محمد یا سریع الرضا، اے وہ جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا فکرہ، دعاؤں کے لیے اگر سستانی سے پوچھا گیا تھا کہ دعاؤں کی کوئی سند موجود ہے؟ مرجع تقلید ہے، کوئی مولوی تو ہے نہیں، مرجع تقلید ہے، آیت اللہ ہے، سماعت السید، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ دعاؤں کی کوئی سند موجود ہے؟ اتنا پیارا جواب دیا غیث سستانی نے، کہا دعاؤں کی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعاؤں کا مفہوم بتاتا ہے کہ کس کا کلام ہے۔ ایسا کلام بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، عام بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو بولتا ہو تو اس کی اپنی زبان نہ ہو بلکہ لسان اللہ ہو۔ دعائیں اور زیارتیں اپنے مفہوم سے پہچانے جاتی ہیں کہ کس کا کلام ہو سکتا ہے، کتنا ہی فصیح شخص ہو، کلیم ہو، کلام کرنے والا ہو، لیکن اس کا کلام اہل بیت جیسا کلام نہیں ہو سکتا۔ اغفر
لمن لا یملک الا الدعاء. دوسرا درس امام کا ہو سکتا ہے کہ تمام جملوں کی وضاحت نہ ہو سکے اور وقت تمام ہو جائے. اسے بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. فکرہ ہے امام کا یا سریع رضا. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. پروردگارا اسے بخش دے, اس کی مغفرت کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. جناب کمیل مصیبت میں گرفتار تھے, گرفتار بلا تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ رہا ہو. میرے مولا آپ کے چاہنے والے تو دولت مند بھی ہیں, ان کے پاس تو دعا کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے چاہنے والے صرف غریب اور فقیر نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے آپ کا غلام ہوتا ہے. تو آپ کے چاہنے والے بادشاہ بھی ہیں, آپ کے چاہنے والے تندرست بھی ہیں. اگر ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اسے بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں, یقیناً ہمارے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. نہ دنیا کی کوئی چیز ہے, نہ مال و منال ہے, نہ بلڈنگیں ہے, نہ فلیٹ ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن جن کے پاس ہے وہ کیا کہے, اس کے پاس تو بہت کچھ ہے. عجب نہیں کہ ہمارے مولا جواب دے کہ ہم تمہیں یہی بتانا چاہتے ہیں جو تمہارے پاس ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کب تک ہے, اور یہ بھی طے نہیں کہ تم اس کے مالک ہو بھی کہ نہیں ہو. اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت کو جب تک چاہے باقی رکھے, جب چاہے ختم کر دے. اور جس کے تم مالک ہو تمہارے اختیار میں نہیں کہ جب چاہو خراب کر دو, جب چاہو اسے صحیح کر دو. مالک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. مالک صرف ایک ہے, اس نے دنیا بنائی ہے, جب چاہے جب تک چاہے رکھے, جب چاہے تباہ و برباد کر دے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مالک ہو تو تم غلط فہمی میں مبتلا ہو. تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف تمہاری دعا ہے. یہاں جو تمہارے پاس ہے اگر تم رہ بھی گئے تو یہیں تک ہے, لے کے نہیں جا سکتے. لیکن جو تمہاری دعا ہے وہ یہاں بھی تمہارے کام آئے گی, مرکز میں بھی کام آئے گی, برزخ میں بھی کام آئے گی, اور محشر تک ہمارے قریب لے کے آئے گی. صرف تمہاری دعا. اس کے بعد کا فکرہ قدرت پروردگار. ہم جس سے کہہ رہے ہیں وہ ہے کون؟ ظاہر ہے ہم اپنی پریشانی, ایک تھوڑا سا خشک موضوع ہے یہ دعا کو, میں خستگی ضرور محسوس ہو رہی ہوگی لیکن معذرت چاہتا ہوں اگر بحث چھیڑی ہے تو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. ایک بار صلوات پڑھ دیتے ہیں. بس ختم کر رہا ہوں گفتگو انشاءاللہ. ہم جس سے اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ ہے کون؟ ہم اپنی پریشانی جس کے پاس لے جائیں, ہمیں پیسے کی ضرورت ہو تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو شہر کا رئیس ترین آدمی ہو. ہمیں ایک وقت میں لاکھوں یا کروڑوں کی ضرورت پڑ جائے, ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے خود دوسروں کے سامنے دستے سوال پھیلائے ہوئے اس کے پاس تو جائیں گے نہیں. ہمیں جیسی ضرورت ہوگی ویسا فرد تلاش کریں گے, ویسے افراد کے پاس جائیں گے. اب ہم جس سے کہہ رہے ہیں کہ اسے بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے, وہ ہے کون؟ امام فرماتے اس کی شان جاننا چاہتے ہو, فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ. اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ عاجز اور مجبور ہے, صاحب اختیار ہے اور اختیار مطلق رکھتا ہے. اختیار انسان کو بھی دیا گیا مگر ایک حد تک دیا گیا. ہمارے پاس آنے کے بعد کہتا ہے مولا انسان مجبور ہے یا مختار؟ کہ زمین سے ایک پاؤں اٹھا لو. اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا, اب اس کے بعد امام نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہ مولا اگر دوسرا اٹھا لیا تو پھر میں خود نہیں اٹھ پاؤں گا, میں خود زمین بوس ہو جاؤں گا. کہ بس جتنے مجبور ہو اتنے ہی مختار ہو. یعنی تمہارے اختیار کی ایک حد رکھی گئی ہے, لیکن ان کا رہنما جنہیں بنایا گیا ان کے اختیار کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اس سے کہا گیا یہ مجبور تھا, ایک ہی پیر اٹھا سکتا تھا. ایک منظر ہمیں خیبر میں نظر آیا کہ دونوں پاؤں ہوا پہ معلق تھے. صلوات پر محمد والے جسے رہنما اللہ نے بنایا ہے. یہ ایام کئی نسبتیں رکھتی ہیں. یہ ایام رسول اللہ ہمارے اور آپ کے چھٹے ماں امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان سب سے پہلے ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی شہادت چھٹے امام کا تذکرہ میں نے کر دیا. ہمارے آپ کے 11ویں امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے وہ تمام چیزیں دی ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہیں.
اسی لیے وہ رہنما ہے اور اطاعت کے حقدار ہیں، اور انہی وجہوں پہ ہم فرما بردار اور مطیع ہیں۔ ظاہر اللہ جسے رہنما بنائے گا اسے کچھ اختیارات دے گا۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء، جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ پانی پہ چلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر وہ چاہے تو اپنے نبیوں اور ولیوں کے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ آپ کی فطرت ہے جلانا، اس میں بچ جانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ چاہے تو اپنے نبی اور جناب ابراہیم کے لیے اسے گلزار بنا سکتا ہے۔ طوفان کی فطرت ہے جو بھی سامنے اسے بہا لے جائے، لیکن جس کے سامنے دست سوال پھیلائے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ اسی طوفان کی سطح پہ معمولی سی کشتی کو تیرنے کی اجازت دے سکتا ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ یا من اسمہ دوا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے، وَذِكْرُهُ شِفَاء، اور جس کا ذکر شفا ہے۔ آخری فقرہ ہر جملہ امام کا تشریح طلب ہے، مگر میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ آخری فقرہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، وَطَاعَتُهُ غِنًى، اور اس کی اطاعت بندوں کو بے نیاز بنا دیتی ہے۔ اس دنیا میں اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ فقرہ آتا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، جبکہ یہ کہتا کون ہے؟ جس کے پاس جائیداد دولتیں زیادہ ہوں۔ آپ جائزہ لے کے دیکھیے گا، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، میرے بزرگ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے اچھے مشاہدات ہیں ان کے۔ آپ خود اندازہ لگا کے دیکھیے گا، کبھی اتفاق پڑے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز وہ بہت دولت مند ہوگا، اور دوسری چیز جو جتنا بڑا دولت مند ہوگا اتنی ہی زیادہ محتاج ہوگا، کیونکہ آسمان سے سونا نہیں برستا، اس کے رابطے کسی سے تو ہوں گے، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہ ان کا محتاج تو ہے نا۔ اور اگر وہی سلام کر لیں دور سے، تو آج جو زبان پہ یہ غرور آمیز جملہ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دو طرح سے، ایک رسول اللہ سے بھی یہ منقول ہے اور چوتھے امام سے بھی۔ 4 نسبتیں اس مہینے میں 3 نسبتیں تھی، وہ میں مکمل کر رہا ہوں۔ رسول اللہ سے بھی ہے اور امام سجاد علیہ السلام سے بھی منقول ہے، یعنی نبی اور امام دونوں سے۔ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، تم مریض ہو اور اللہ طبیب ہے، تم سب کے سب اس کے محتاج ہو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، ایک آیت کی اور تلاوت کر دیتا ہوں اگر اجازت ہو، زیادہ طولانی نہ ہو گفتگو، جو یہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا تلخ لہجہ ہے قرآن کا، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، بڑا غرور ہے تمہیں، اگر وہ چاہے تو تمہیں نیست و نابود کر دے اور ایک نئی مخلوق لے کے آئے گا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، یہ نہ سمجھو کہ تمہیں پیدا کر کے وہ مجبور ہو گیا، وہ باپ نہیں ہے، خالق ہے۔ باپ مجبور ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے، وہ خالق ہے، والد نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ خالق ہے۔ ہم جتنی تم سے محبت کرتے ہیں اسی کے لیے ہے کہ والدین سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، لیکن ہم جتنی تم سے محبت کرتے ہیں، اگر تم اپنی حیثیت بھول گئے تو ہم تمہیں تمہاری اوقات بھی یاد دلا سکتے ہیں۔ ویأتی بخلق جدید، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم چاہیں تو نئی مخلوق لے کے آ سکتے ہیں، نئی تخلیق کر سکتے ہیں۔ وطاعتہ غنی، دنیا میں ہر ایک انسان دوسرے کا محتاج ہے، مگر امام علیہ السلام ایک نئی حقیقت کا انکشاف کر رہے ہیں کہ وطاعتہ غنی، اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہو جائے، اسے یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خدا کے بندے ہیں، صرف اسے، ہم جس کی پیروکار ہیں۔ آخری مرحلہ مسائل مجلس تمام ہے انشاءاللہ، میں اپنے مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وطاعتہ غنی، ہم کس کے ماننے والے؟ پہلے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اگر حکیم ہی کے
سامنے کی بات ہے، ان کے سامنے امام کا نام لیا گیا، کہا امام علی. اگر حکیم نے کہا غیروں کی طرح نام نہ لو، تمہارا مولا ہے، تمہارا غیر نہیں ہے. کہا پھر کیسے نام لے گا؟ کہو امام امیر المومنین علی بن ابی طالب. جوش میں یہ وادی کا مصرع اگر میں پڑھوں تو جوش نے خود کہا تھا فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جس کا تو مولا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے امام ہیں. ہم جس کے ماننے والے ان سے زیادہ صاحب اختیار ہے کوئی؟ جادوزاک نے جب کتاب لکھی ہے، نام ہے صوت و عدالت الانسانیہ، اردو میں ترجمہ ہوا ندائے عدالت انسانی. مولا علی کی عدالت پہ عیسائی محقق نے کتاب لکھی ہے، مصر سے خطوط پہنچے کہ اسلام میں اور بھی شخصیتیں ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذرا سا قلم فرسائی کیجئے، کچھ طبع آزمائی کیجئے، کچھ لکھنے کی کوشش کیجئے. جادوزاک نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں ضرور لکھنا چاہتا، مگر میں کیا کروں، مجھے تنہا علی کی ذات نظر آئی کہ جو ہر میدان میں سب سے آگے دکھائی دی. ہم نے شجاعت اٹھا کے دیکھی، علی کی شجاعت بے مثال. ہم نے سخاوت اٹھا کے دیکھی، امام کی سخاوت بے مثال. ہم نے کرم دیکھا، امام کا کرم بے مثال. اچھا انسان کے پاس دولت ہو تو سخی بن سکتا ہے، انسان کے پاس طاقت ہو تو شجاع بن سکتا ہے، انسان کریم بن سکتا ہے، لیکن عادل ہونا بہت مشکل ہے. انسان جتنا صاحب اختیار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی عدالت ویسے رخصت ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن جادوزاک عیسائی محقق ظاہر ہے کہ پڑھا لکھا شخص ہے، اس نے امام کی شجاعت پہ قلم نہیں اٹھایا، امام کی عدالت پہ قلم اٹھایا کہ جس کے کمالات اتنے ذرا دیکھیں اس کے فیصلے کیسے ہیں. لیکن جب فیصلے دیکھے تو ایسے فیصلے، کتاب لکھی صوت و عدالت الانسانیہ ندائے عدالت انسانی، کا مجھے علی کی ذات تنہا نظر آئے کہ جو ہر کمال کی حامل ہے. اتنا اختیار و کمال رکھنے والا. دولت نہیں تھی ہمارے امام کے پاس. جناب فضا آئی تھی اور آنے کے بعد کہا تھا مولا گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. کیمیا گر تھی جناب فضا، اور ہمیں درس دیا جا رہا ہے امام کا چاہنے والا ہوتا کیسا ہے. یعنی مٹی کو سونا بنانے کا ہنر ہوتا ہے امام کے پاس. مولا گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، یہ ہے کچھ شے، اسے بازار میں فروخت کر کے بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کیجئے. فضا تم میرے سامنے یہ لے کے آئی ہو. اگر علی چاہے تو یہ دیوار، علی نے چاہا نہیں تھا، مگر تراب کی مجال ہے کہ وہ تراب کے جملے کو جھٹلا سکے. مولا آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے اتنا ہی کہہ دیا میں خود بخود اپنا رنگ بدل دیتی ہوں. اگر علی چاہے تو یہ دیوار ابھی اپنا رنگ بدل دے، سونے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جائے. دو طرح سے ہے یہ. یہاں پہ یہ واقعہ ایک جگہ ہے کہ دیوار سونے کی ہو گئی، دوسرے مقام پہ کہ علی نے امام نے زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین شگافتہ ہو گئی اور اس کے اندر جواہرات جناب فضا کو نظر آئے. دولت نہیں تھی ہمارے امام کے پاس. اتنی دولت، اتنا اختیار، ایسی شجاعت ہونے کے بعد ہمارا امام فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ ہمارا امام صرف دن کے اجالوں میں ہمارا رہنما نہیں ہے، شب کی تنہائی میں بھی ہمارا رہنما ہے ہمارا امام. ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، علی کی زندگی کے ہر گوشے کو تلاش کرو. امام کا اتنا اختیار، اتنی دولت، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے یہی دیکھا، یہی ہمارا امام ہے. شب کی تنہائی ہے، مصلی عبادت ہے، اور اپنے پروردگار سے ہمارا مولا کہہ رہا ہے الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. میرے معبود علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّا. مولا آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں، آپ کو اختیار کس بات پہ؟ کہا وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِرَبَّا. میرے معبود علی کا افتخار یہ ہے، علی کو فخر اس بات پہ ہے کہ تو علی کا رب ہے. اب اس کے بعد امام نے جو جملہ کہا ہے وہ درس ہے ان کے چاہنے والوں کے لیے. ہم اپنے امام سے بھی کہا جملہ کہہ سکیں، انتا کما احب فجعلنی کما تحب. میرے معبود تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا، فجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. کبھی ہم وہ موقع نکالیں شب کی تنہائی میں، اپنے حب دنیا تمام چیزوں کو اپنے دل سے، اپنے خیال سے نکال دیں اور اپنے آخری امام سے بیٹھ کے کہیں انتا کما احب فجعلنی کما تحب. میرے مولا آپ ویسے ہی ہیں جیسا ہم چاہتے تھے. ہم بھی آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فجعلنی کما تحب. میرے مولا ہمیں بھی ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. یہ ہے مولا علی کا افتخار. کسی چیز پہ فخر نہیں ہے. فخر ہے تو خدا کے بندے ہونے میں فخر ہے.
بتا دیا کہ عبد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے تشہد میں ہم کہتے ہیں عبدہ و رسولہ. اور کوئی عبد نہیں ہے، ہم عبد نہیں ہیں اللہ کے، ہم بندے نہیں ہیں. اگر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو بندے وہی ہیں. ہمارے لیے تو اولئک کالانعام صحیح پڑے گا، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے سب کے سب صرف شکل میں انسان ہے ورنہ اصل میں جانور ہے. اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں عبدیت کی، کہاں پہ ہیں، متوسط درجے پہ ہیں، آخری درجے پہ ہیں، اول درجے پہ ہیں، کہاں پہ ہیں. وطاعتہ غنی، اس کی اطاعت بندوں کو بے نیاز بنا دیتی ہے. ختم کر رہا ہوں یہاں سے گفتگو. جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جس کی زندگی کی، جس کی سیرت کا ہر گوشہ انسانوں کے لیے رہنمائی کی اہمیت رکھتا ہے، وہ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ فراہم کر کے گئے ہیں، اخلاق کا درس دے کے گئے ہیں. ہم کربلا کی تاریخ پڑھیں، پوری تاریخ نہیں، صرف صبح عاشور سے لے کے شام غریبہ تک کا ہم جائزہ لے لیں. کربلا میں 3 معصوم، امام باقر جو سب سے چھوٹے بھی امام نہیں، امام سجاد جو امام حسین کی موجودگی میں منصب امامت کے فائز نہیں ہے، اس کے بعد جو ہمارے امام ہیں امام حسین. 3 معصوم ہیں. یہ 3 امام ہیں، 2 مستقبل کے اور ایک موجودہ اس وقت. ان کے علاوہ تو کوئی امام نہیں تھا. ہم مان لیں کہ یہ اللہ کے نمائندہ چنے ہوئے بندے تھے، ان کے علاوہ تو کوئی امام نہیں تھا. لیکن ان کے علاوہ بھی کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں ملتا. امام کے لیے کہنے والے شاعر نے کہا کربلا کے بعد بھی تو سید سجاد ہے. دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد امام سجاد جب آئے ہیں زندان شام سے واپس مدینہ، جتنے دن کی زندگی ہے آپ صحیح صحیفہ سجادیہ اٹھا کے پڑھیں. اتنے مصائب برداشت کرنے کے بعد توحید کا ایسا درس دیا ہے امام سجاد نے. لوگوں نے کہا کہ نہج البلاغہ تو ایک حد تک سمجھ میں آ بھی جاتی ہے، صحیفہ سجادیہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. امام نے توحید کا درس دیا صحیفہ سجادیہ. کربلا ہم سنتے ہیں جیسے ہی کسی کی زبان پہ آیا کربلا، اگر آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکے مگر دل مغموم ضرور ہو جاتا ہے. حالانکہ صفحہ ازا پہ رونے کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں اندازہ ہے کہ عزاداروں کی آپ کی اہمیت کتنی ہے. انہی عزاداروں کے قدموں کی خاص سے آنکھوں کو بینائی ملی ہے. کوفے میں ایک شخص تھا، اس کا پیشہ تھا موچی تھا، وہ جوتے سلتا تھا لوگوں کے. ان کے سامنے ایک عالم دین آئے، حال چال خیر خیریت لی. تو موچی کہتا ہے آغا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا اپنے امام سے مل کے آ رہا ہوں. کس امام سے؟ کہا جو ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. کہا آپ ملاقات کر سکتے ہیں؟ کہاں کیوں نہیں، میرا امام ہے، میں کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ موچی کہتا ہے اس کی دل شکنی ہوتی. کہا میں بھی تو امام کا چاہنے والا ہوں، امام مجھ سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ میری محبت میں کوئی کمی ہے میرے امام سے؟ میں بھی تو چاہنے والا ہوں، مجھ سے امام ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ وہ عالم دین کہتے ہیں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم واقعی وہ عمل کرو گے تمہارا امام خود تم سے ملنے آئے گا. امام سے ملنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے عمل کیے تھے. امام کا جواب آیا تھا تم اپنا کردار ایسا بنا لو، ہم تم سے ملنے آئیں گے. تمہیں نہیں ڈھونڈنا پڑے گا تمہارا امام کہاں ہے، میں اپنے چاہنے والوں کو ڈھونڈتا ہوا چلا آؤں گا. اگر بتائیے کون سا عمل کروں جس سے میرا امام خود مجھ سے ملنے آئے؟ اس عالم دین اس موچی سے کہتے ہیں، عجیب رشتہ ہے دونوں کا. ایک کوفے کا عالم ہے اور ایک بالکل نیچے طبقے کا کام کر رہا ہے، موچی ہے، جوتے سلتا ہے لوگوں کی، جس کے ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی جن پیشوں کی. اس عالم دین نے کہا کہ دیکھو جب تم اپنے کاموں سے فارغ ہو جایا کرو تو رات میں کوئی بھی وقت ایک معین کر لو، اس وقت بیٹھ کے صرف اور صرف اپنے مولا حسین ابن علی میں آنسو بہاؤ، اور اس وقت تمہارے دل میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، صرف تم اور تمہارے مولا کی یاد.
وہ موچی جو تھا وہ اس عالم دین کا پڑوسی تھا. کچھ دن گزر گئے, اس عالم دین نے دیکھا کہ ان کا امام یعنی وقت کا ہمارا آخری امام بازار سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. عالم دین پریشان, ہمارے امام کہاں جا رہے ہیں؟ بینائی ہونی چاہیے امام کو دیکھنے کی, ورنہ اہل بیت تو یہاں بھی تشریف لائے, ہم میں سے کون دیکھ رہا ہے؟ کہا جاتا ہے امام پردہ غیبت میں موجود ہے, بیٹھے نہیں ہے وہاں. جس کی نظر کے سامنے کربلا ہو اس کو دل میں, اس کے دل کو سکون مل سکتا ہے. آپ کے سامنے میں نے نام حسین لیا, آپ رونے لگے. جس نے حسین کا گلا کٹتے ہوئے جس کے سامنے پیش کیا جائے, تصور شرط ہے. میں بہت طاقت نہیں لگا کے پڑھوں گا مسائل. امام کو جاتے دیکھا پریشان, فوراً گھر سے نکلے, بازار میں آئے. تھوڑی دیر میں اس موچی کو بھی آتے ہوئے دیکھا. کہا کہاں تھے آج, تمہاری دکان نہیں کھلی ہوئی ہے؟ کہاں گھر پہ تھا. خیریت اس وقت تمہاری دکانداری کا وقت ہے, کل کوئی مہمان آئے تھے کیا؟ کہاں میرا امام اس سے ملنے آیا تھا. کیسے؟ کہ آپ نے جو عمل بتایا تھا نا کہ اپنے امام سرکار ابا عبداللہ پہ صرف آنسو بہاؤ, ایک وقت نکال کے, پورا دن نہیں بتایا کہ 24 گھنٹہ رو رہا ہے, ایک وقت نکالو جس میں صرف اور صرف تمہارے مولا کی یاد ہو اور تم رہو. بیچ میں دنیا کا کوئی حساب کتاب کوئی چیز نہیں آنی چاہیے, صرف اور صرف خلوص کے ساتھ اپنے امام کو یاد کرو اور رو. میں نے وہی کیا آقا, آپ نے جیسے کیا میں نے ویسے, آپ نے جیسے کہا میں نے ویسے کیا, اور خدا کا شکر اللہ نے میری وہ عبادت قبول کی اور میں اپنے امام سے ملاقات کر سکا. لیکن آقا فلسفہ بتائیے, امام کی زیارت سے حسین پہ رونے کا کیا رشتہ ہے؟ امام کی زیارت سے امام حسین پہ رونے کا کیا رشتہ ہے؟ کہ حسین ابن علی کے غم میں جو آنسو بہاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ہماری گناہگار آنکھیں ہیں جو ہمیں اپنے امام کی زیارت سے محروم رکھتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی اپنے امام پہ آنسو بہائے گا, خدا اس کی آنکھوں میں وہ بینائی عطا کرے گا کہ وہ نور مطلق کو دیکھ سکے. اور واقعہ کون سا ایسا ستم ہو گیا کربلا میں جس کی تاثیر ایسی ہے. اب ایک ایک گوشے پہ تو روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. میں نے کہا اگر کسی کو اندازہ لگانا ہو کہ کربلا کے جانثار کیسے تھے, سب امام نہیں تھے مگر کسی کی زبان پہ شکوہ یا کلمہ اف نہیں آیا. بہت پوری کربلا 2 محرم سے زندان شام تک کا مطالعہ نہیں, صرف صبح عاشور سے لے کے شام غریبہ. اگر خواتین ہیں تو کیا کلیجہ ان کے پاس ہے, کیسا جگر ہے ان کا. شام غریبہ میں ام رباب نے دیکھا تھا نا, ہمارے آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. کسی ماں کے کلیجے سے پوچھے اس کا 6 مہینے کا بچہ دفن ہو چکا ہے, یہ سب سے بڑا صدمہ ہے. اس کے بعد اس کی قبر کھودی جا رہی ہے. اچھا کھودی نہیں جا رہی تھی, یہ نہیں کہ زمین کو کھود کر اس میں سے جنازہ نہیں نکالا گیا تھا, نیزہ زمین پہ مارا گیا تھا, جنازہ الجھ کے آ گیا تھا. کسی ماں کے کلیجے سے پوچھے جس کے یہ منظر دیکھا ہو. ام رباب کے دل پہ کیا گزری گلزار مولا اس کی عکاسی نہیں کر سکتا. جناب موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں بنی اسرائیل کے, ان کے سامنے وہ ایک شخص سے ملاقات کی انہوں نے جس کا دونوں ہاتھ پیر شل ہو چکا تھا, فالج مار چکا تھا, مفلوج ہو چکا تھا. ملاقات کی جناب موسیٰ نے پوچھا یہ حالت کیسے؟ کہا میں تو بالکل صحیح و سالم تھا مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں مفلوج ہو گیا, میرا نہ ہاتھ کام کرتا ہے نہ پیر. آپ اللہ کے نبی ہے, دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگارہ تیرے اس بندے کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی, تو اسے شفا دے دے. کہا موسیٰ پوچھو اس نے کیا کیا تھا. جناب موسیٰ نے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, میں حلال پہ عمل کرتا ہوں, حرام سے دوری اختیار کرتا ہوں. کہا اچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں قصاب ہوں. قصاب تھا. کہا تو پھر یہ ہوا کیسے, کب ہوا, کوئی آخری وقت تمہیں یاد ہے؟ کہا میرے گھر میں فاقہ تھا اور میرے بچوں کے انتظام آذوقے کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی کہ میں اسے بیچ سکوں یا اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں. میرے پاس ایک گائے تھی اور 2 بچڑے تھے, 2 بچے گائے کے. میں نے سوچا کہ گائے کو رکھ لیتا ہوں دودھ کے لیے اور ان کے بچڑوں کو, ان کے بچوں کو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بیچوں گا اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں گا. اس کے بعد جیسے ہی میں نے ذبح کیا ہے میرے دونوں ہاتھ پیر شل ہو گئے.
کہ اچھا یہ بتاؤ جب تم نے ان بچوں کو ذبح کیا تھا وہ گائے کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی ہاں میں نے یہ غلطی کی تھی کہ ان دونوں بچڑوں کو ان کی ماں یعنی گائے کے سامنے ذبح کیا تھا، اور جیسے ہی بچے ذبح ہوئے ماں خود بخود مر گئی۔ یہ گائے کا دل ہے، جانور ہے۔ آپ تصور کریں ام رباب کے کلیجے پہ کیا ایسے ہی کوئی بیوی نہیں کہہ سکتی کہ مولا جا تو رہی ہوں مدینے مگر کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا سے پہلے کسی کا طفل نوزاد کسی کا چھوٹا بچہ نہیں مرا تھا، کتنے انتقال ہوئے ہوں گے۔ رباب کو کیا ہو گیا؟ جناب ام رباب کہتی ہیں کہ مولا وعدہ کر کے جاتی ہوں سائے میں نہیں بیٹھوں گا۔ کیا بیٹھ گئی تھی جناب ام رباب؟ چوتھے امام کے صحابی ہیں، نام ہے ابو حمزہ سمالی، ان کی بھی دعا ہے ابو حمزہ سمالی، کبھی فرصت ملے تو پڑھنے کی کا شرف حاصل کیجیے گا۔ جناب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں اپنے مولا سے ملنے گیا مدینے میں، گھر میں پہنچا اجازت لی، صحن خانہ سے گزرا، دیکھا صحن میں کوئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، میں نے توجہ نہیں دی، امام سے ملنے آیا تھا، ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد جب بہت دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا وہی بیوی دھوپ میں پھر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ یہاں کی گرمی کا احساس کر رہے ہیں، عرب کی گرمی کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے۔ کچھ مہینے پہلے عراق کی گرمی کی ویڈیو آپ کو موصول ہوئی ہوگی جہاں پہ مٹی ابل رہی تھی گرمی کی وجہ سے، ایسی دھوپ کے سائے میں ام رباب بیٹھی ہوئی ہے، ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ان کو پرسہ دے رہے ہیں۔ بی بی ام رباب اپنے لال کا پرسہ قبول کیجئے، اور یہاں پہ جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں، جتنی بھی چاہنے والے ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں آ پاؤ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ دیکھا دھوپ میں وہ بیوی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، اب ابو حمزہ سمالی سے رہا نہیں گیا، طلب کہا مولا شاید یہ آپ کی کوئی کنیز ہے، شاید اس میں کوئی خطا کی ہوگی، اس کو سزا دی گئی ہے مولا، مگر آپ تو کرم کا مظہر ہے مولا، میں کہتا ہوں اسے معاف کر دیجئے۔ اتنی شدت کی دھوپ میں یہ بیوی بہت دیر تک رہ نہیں پائے گی۔ کہا میرے چاہنے والے ابو حمزہ تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یہ میری کوئی کنیز نہیں ہے بلکہ میری ماں ام رباب ہے، یہ میرے بابا سے وعدہ کر کے چلیے مولا، ارے جب تک ام رباب زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ ام رباب جب اس دنیا سے گزری ہیں تو کچھ نہیں تھا، چادر میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ ارباب ادب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ شکل بدل کے اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہی ایام ہے رسول کی شہادت کے بعد، یہی ایام ہے جب بنت رسول کا دروازہ جلایا گیا۔ بہت مصیبت کے ایام ہے، رونے کے لیے کافی ہے، تصور شرط ہے۔ دروازہ جلایا گیا، محسن شہید ہو گئے، شہزادی بنت رسول دروازے پہ آتی تھی، جلی ہوئی لکڑیوں کی خاک اٹھاتی تھی اور اسے سونگتی تھی۔ فضا پوچھتی ہے بی بی آپ کو ان جلی ہوئی لکڑیوں میں کیا نظر آتا ہے؟ کہا فضا مجھے میرے محسن کی خوشبو آتی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ارباب اعزاز وہی مدینہ تھا، آج بھی وہی مدینہ ہے، وہاں جلی ہوئی لکڑیاں تھی، یہاں جلے ہوئے جھولنے کی کچھ لکڑیاں تھی۔ جب ام رباب دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو جب وہ گرہیں کھولی گئی تو شام غریبہ میں وہ جلے ہوئے جھولنے کی لکڑیاں ہیں۔ ارباب اعزاز کیا منظر رہا ہوگا، شب کی تنہائی تھی شام غریبہ کی، ام رباب اپنے بیٹے کا غم منا رہی تھی، جھولا تھا، لیکن جب ملول خیمے میں داخل ہوا ہے، مختار نے پوچھا کیا ظلم کیا تھا؟ کہا خیمے میں داخل ہوا، دیکھا کوئی نہیں تھا، ایک بیوی تھی اور ایک خالی گہوارہ تھا، وہ گہوارے کو چنبش دے رہی تھی۔ اب ملول کہتا ہے میں نے تناب پاتے ہوئے اس بیوی نے تازیانے کی بارش کی، لیکن میں کہتا ہوں ام رباب کو اس تازیانے کا ویسا زخم نہیں ہوا ہوگا جیسا اصغر کے گزر جانے کا زخم تھا۔ وہ بیوی جو کبھی سائے بنا بیٹھی، زندگی پر کبھی اصغر کا غم منایا، وہ بیوی کے جو سائے بنا بیٹھی، وہ بیوی کے جو کربلا میں کہہ کے چلی میرے مولا ارے جو بھی مدینے جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ ام رباب کی
انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بقدارہ ابیہا وبالہا وبنوہا، پروردگار عظمت آل محمد کا واسطہ ہمیں اس مختصر سی ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار اس صف اعضاء پہ جو موجود ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے ان تمام مومنین کی ہر دلی اور جائز مرادوں کو پوری فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمیں اس وبا سے، کورونا جیسی وبا سے اور ظالم حکومتوں سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما. پروردگار سب سے اہم دعا ہے وارث کربلا حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. اور اس سے بھی خاص دعا ہے پروردگار ان کے ظہور تک ہمیں اس لائق بننے کی توفیق عنایت فرما کہ ہمارا بھی شمار ان کے چاہنے والوں میں ان کے عوان و انصار ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.